میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں. مجھے نہیں پتا آپ سیدزادے کو کہاں سے دعا دیں گے, تھوڑی سی تخفیف کر دے. سرکار نے فرمایا تو کرتا کیا تھا؟ کہا میں لوگوں کو موسیٰ اور ہارون کی مخالفت پہ اکساتا تھا اور فرعون کے وزیر حامان کا ساتھ دیتا تھا. مصطفیٰ کے رخ جمال پہ جلالہ سرکار نے فرمایا تو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا اور تو مجھ سے چاہتا ہے میں تیرے عذاب میں تخفیف کرا دوں, دور ہو جا میری نظروں سے. وہ چلا گیا اور ساری دنیا کی سوچیں بھی چلی گئیں, لیکن میرا نقطہ یہاں اڑ گیا اور میں ناموس مصطفیٰ پہ پھر ایک جملہ اپنے معززین کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جو موسیٰ و ہارون کو وسیلہ نہ مان رہا ہو وہ حامان ہو جاتا ہے, اور جو مرتضیٰ اور مصطفیٰ کو نہ مان رہا ہو وہ کیسے مسلمان ہو جاتا ہے؟ ہاتھ کوڑے نال مک کے نعرے چھیڑ خانی ہے, لیکن چلیں کسی دن ایک انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلیں گے. بتائیے یا حضرت آدم پھر کیا ہوا؟ کہا میں بڑی ٹھاٹ سے رہ رہا تھا جنت میں, بس وہی ٹھاٹ ہمیں نظر آ گئی. ہم تو جنتی 72 ہوئے تو کیا ہوا, پھر ہو گئے تو کیا ہوا, میں جنتی تم کافر ہو, تم دوزخ میں جاؤ گے. تمہیں کس نے یہ ٹھیکہ دے دیا, تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ تم جنت میں جا رہے ہو؟ نمازوں پہ, اپنی اعمال پہ, اپنے روزوں پہ, اپنی حج و زکوٰۃ, اپنے خمس و جہاد پہ, اس پہ کر رہے ہو. تم کرونا وائرس میں تھوڑی سی نیاز کا بٹوا دیتے ہو, 10 تصویریں بنا دیتے ہو, اتنا شرمندہ بھوک سے نہیں ہوتا جتنا تمہاری تصویروں کے بعد ہو جاتا ہے. اور تم سمجھ لو کہ تم جنت میں جا رہے ہو. جنت میں تم جا ہی نہیں سکتے ہو, تم تو اپنی گلی میں بغیر اجازت نہیں چل سکتے. بھئی گلی میں کیچڑ و شاہ سے بھی کہہ دیں گے عقل کر, شرم کر, حیا کر, اچھا بھلا آدمی ہے, پھسل جائے گا, گھر چلا جا. آپ تو گاڑی کو لے کے مین روڈ پہ چلے جائے, آپ نہیں چلا سکتے. اگر ساری رواں دواں سڑک اس طرف کو ہو اور آپ اوپر سے آنا شروع کر دیں, ظاہر وہاں کھڑا چالان کر دے گا, آپ کو سزا دے دے گا. ہم جنت جا رہے ہیں, آپ جا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کروڑ جانے قربان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پہ. وہ کہتے ہیں دنیا کی شاہراہ پہ اگر الٹا چلو گے تو چالان ہو جائے گا, اور قیامت کی شاہراہ صراط مستقیم سے تم گزر ہی نہیں سکتے جب تک علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہ ہو. جو ہے نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں بڑا آرام سے رہ رہا تھا, لیکن میں نے سوچا میں وسیلہ ہوں. میں نے مان لی میں وسیلہ ہوں. ابھی اتنا سوچا میں نے کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے بنی ہوئی ہیں. میں نے ایک وہ شجر ممنوعہ کا پھل چکھ لیا. بس پھر کیا ہونا تھا, میں نے سمجھا میں ہوں. مجھے پتا تو تھا لیکن بھول چوک سے میں بھول گیا کہ کچھ اور بھی ہیں جو میرا وسیلہ تھے. بس خدا نے کہا چلو اپنی زوجہ کو اٹھاؤ اور جہنم سے باہر, جنت سے باہر چلے جاؤ زمین پہ. اب عبادتیں کر رہے ہیں, پروردگار معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اب ہم سن رہے ہیں ابا جان پھر کیا ہوا, اے ابو البشر پھر کیا ہوا, میری نمازیں کام نہیں آئیں, میرے روزے کام نہیں آئے, میرا کچھ کام نہیں آیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میری پوری نسل کس طرح سے پھر جنت میں جائے گی. پھر کسی نے مجھے سمجھایا. اب یہ کسی کو نہیں سمجھا نا, پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا. کسی نے مجھے سمجھایا تو میں نے کہا پروردگارا تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ, تو اعلیٰ ہے, تجھے علی کا واسطہ, تو فاطر السماوات والارض ہے, تجھے فاطمہ کا واسطہ, تو محسن ہے, تجھے حسن کا واسطہ, تو قدیم الاحسان ہے, تجھے حسین کا واسطہ. ابھی میں نے یہ 5 وسیلوں کا نام لیا تھا. خدا نے کہا چل ٹھیک ہے, فوراً اسے بچھڑی ہوئی ہوا ملا دو اور اسے جنت میں دوبارہ مقام دلوا دو. آدم یہی اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں, اور دنیا میں عزت چاہتے ہو اور آخرت میں بھی اعمال کو چھوڑو. اگر ڈائریکٹ میری ریت بن کے باپ کے پاس آنا چاہتے ہو, دنیا کے وسیلے چھوڑو, 5 کو مان لو, یہاں سے بھی گزر جاؤ گے, وہاں سے بھی گزر جاؤ گے. سلامت چاہتا کیا ہے؟ جتنی مرضی عبادتیں کر لے, تقوی اختیار کر, ڈر مجھ سے, اور میری بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ لے کے آ. اور اس ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے جو مولانا نے ہمیں سکھا دیا, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ سے اتنا ڈرو کہ میرا نوجوان ڈرتے ہوئے مسجد میں نہیں جاتا. اور وہ آپ کو کیا کہتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, لا صنعت ولا نوم, تو غلام ہو کے ساری رات سوتا ہے اور میں آقا ہو کے مجھے اونگ تک نہیں آتی. تجھے شرم نہیں آتی, دنیا کے پیچھے بھاگتا, دنیا کے وسیلوں کے, کبھی میری طرف تو آ.
ڈر صرف یہ ہے، جس سے محبت ہو نا، ڈر ہوتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے دیکھ تو ایک دن میں نے تیرا حساب لینا ہے، یہ جو تیرے بیٹھے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں، یہ بتائیں گے، یہ دن ہاتھوں سے تو بہت کچھ کرتا ہے، یہ بول پڑیں گے، تیری آنکھیں، تیرے قدم، تیرا جسم بولے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ بولے مان لے، توبہ کر لے۔ اب اگر نوکر میں بیٹھ کے کہہ دے پروردگار میں نے مان لیا، میرے گناہوں کو کسی کو نہ بتانا پروردگار، تو ستر العیوب ہے، تو غفر الذنوب ہے، رافع درجات ہے، کافی المہمات ہے، جامع شتات ہے، رب الارباب ہے، سریع العذاب ہے، پروردگار تو معافی دینے والا ہے، تیرے دربار سے بڑا کسی کا دربار نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا نہیں ہے، میں بڑا حقیر، بڑا مسکین۔ صرف یہاں رک جاؤ گے تو نہیں مانے گا، کیوں؟ جب تک یہ نہیں کہو گے پروردگار تجھے واسطہ اس کا، پروردگار تجھے واسطہ اس کا، پروردگار تجھے واسطہ اس کا، اور واسطے دیتے 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 تھک جاؤ گے نا، پتہ نہیں کیوں، اگر میں مصطفیٰ کا واسطہ دوں ہو سکتا ہے وہ اصحاب میں بیٹھے ہوں، اگر میں مرتضیٰ کا واسطہ دوں ہو سکتا ہے وہ خیبر و خندق میں بیٹھے ہوں، اگر میں حسین کا واسطہ دوں ہو سکتا ہے وہ 72 شہداء میں بیٹھے ہوں، تو وہ کہے گا بے وقوف مت بن، تو اپنے 14 اگست کو پوری دنیا میں ایک پرچم بلند کر کے کہتا ہے کہ میرا اپنی وحدانیت کے اقرار کے بعد وطن سے وسیلہ یہ پرچم ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ اگر سارے ہی مصروف ہیں، تیرے گھر میں علم نہیں لگا ہوا، تیری بارگاہ میں جھولا نہیں ہے، تیری بارگاہ میں مہندی نہیں پڑی ہوئی، جا جا کے اصغر سے مانگ لے، اتنا تو میں نے حسین کے 6 مہینے کے جھولے میں رکھ دیا ہے۔ تو صحیح، مان تو صحیح، جھک تو صحیح ان کے دروازوں کو، وسیلہ لے گیا، چلیے جس کا جی چاہتا ہے، جس کو مرضی چاہتا ہے لے آئی وسیلہ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن سب سے بڑے وسیلے کا نام مصطفیٰ ہے، سرکار خاتم النبیین احمد مجتبیٰ، نبی معظم، نبی آخر الزمان، صلوات پڑھے۔ ضمن پیغام ایک دے دوں، سرکار سے پوچھا کہ بخیل کون ہے؟ سرکار نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ کو درود نہ پڑے۔ اب اگر کوئی مطلب کہتے ہیں نا مجھے یاد نہیں رہتا، تو پریشان نہ ہوا کرے، جسے طہارت یاد نہیں رہتی وہ نجاست، اور جسے نجاست یاد رہے گی وہ طہارت کے قریب نہیں آئے گا۔ اب آج کے بعد اس جملے کو ذہن میں سرائیت کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے نا میں نہیں علم کو سلام کرتا، تو نہ کر، تجھ میں اتنی طہارت ہی نہیں ہے تو شبیہ کے قریب آ بھی سکے، تو علم کو سلام کر ہی سکے، تو امام کے بارگاہ میں آ ہی سکے، تو باہر سن مجلس سے بیٹھ کے بھلے سن، لیکن یہ سوچ لے جو دنیا میں تجھے اپنے دربار میں نہیں آنے دے رہا وہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے، وہ جنت میں تجھے کیسے جانے دے گا؟ وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ مصطفیٰ، مصطفیٰ ہیں مرکز پرکار عشق، تو باقی سب ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا آپ سب کو، کس کی بارگاہ میں جانا ہم نے؟ اللہ کی۔ اللہ محدود ہے؟ نہیں، لا محدود ہے نا، تو پھر اس کی بارگاہ محدود ہے؟ لا محدود ہے نا، تو وسیلہ محدود ہوگا؟ محدود ہوگا، لا محدود ہوگا نا، تو پھر اس کا مطلب ہے اگر کوئی جانور اس کی بارگاہ میں جانا چاہے تو کوئی تو وسیلہ ایسا ہو جو اسے لے جائے۔ ایک یہودی کے اونٹ پہ جنات نے قبضہ کر لیا، وہ بدھتا تھا، چکتا چلاتا تھا، وہ یہودی آیا ایک دربار میں اور آ کے کہنے لگا وسیلہ ہے، کہاں ہے؟ کہا میرے اونٹ پہ جنات کا قبضہ ہے۔ کہا ہم کیا کریں؟ میں تو انسانوں کا وسیلہ ہوں۔ کہا اس کا مطلب ہے وسیلہ نہیں۔ وہاں سے اٹھا اصلی وسیلے کے پاس جب اصل کے پاس گیا، ماجرا بتایا، انہوں نے کہا اس کے کان میں جا کے کہہ دے کہ نبی کا وزیر، مصطفیٰ کا صحابی، مصطفیٰ کا تابع، مصطفیٰ کا ماننے والا، مصطفیٰ پہ اپنی جان نثار کرنے والا کہہ رہا ہے میں آؤں۔ روایت موجود ہے، لکھی ہوئی روایت موجود ہے، میں اس لیے لکھنے لکھانے کی بات نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لکھنے لکھانے پہ یقین نہیں ہے نا، مصطفیٰ پہ نہیں تھا تو مجھ پہ کیسے ہوگا؟ جا گئے اس یہودی نے کہا تجھے ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے، نبی کا وزیر کہہ رہا ہے۔ جن بولا اور یہودی نے سنا، جن کہنے لگا کیا ضرورت تھی اس کے پاس جانے،
یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، آپ میرے بچے پڑھتے رہے، شاید 6-7 کلاس میں اسلامیات میں بھی تھا، اردو میں بھی غالباً کہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک اونٹ رو رہا تھا تو سرکار نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میرا مالک. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک تصحیح کر لیجئے، بچہ سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، بھائی سمجھ کے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی نے اسے زبان لے کے دی، یہ نبی ہے، مصطفیٰ ہے، جس بھی زبان میں وہ بولا مصطفیٰ وہ جانتے تھے. اور باقی اصحاب کا سوال کرنا کہ یہ کیا بولا، اس کی دلیل ہے کہ وہ عربی نہیں بولا، وہ جس بھی زبان میں بولا. اب بس ایک ضمن 2-4 جملے فضائل کے پھر مصاحب رخ کرتے ہیں. بہت منصوبہ بنا لیا مشرکین نے، وسیلے کا انکار کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ گھوڑا تیار کرو سرکش. شیطان ذہن ہو، معاذ فرماتے ہیں نا، خدا سے جب تو دعا مانگے نا، خدا سے دعا مانگے کہ خدا تجھے شیطان سے محفوظ رکھے، تو پہلے یہ دعا کر کہ تجھے خدا نفس کے شر سے محفوظ رکھے. اپنے آپ سے محفوظ رہے گا تو دوسروں سے محفوظ ہو جائے گا. سرکش گھوڑا تیار کیا، گھبرا تو نہیں. اب اس روشنائی کے پیچھے مجھے بندے کم نظر آ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا. اگر آپ مجھے وسیلہ مان لیں گے تو جیسے اس دنیا میں چھوٹی سی جگہ پہ بندے کم نظر آتے ہیں، اسے عالم محشر میں اتنے بڑے میدان میں بندے کیسے نظر آئیں گے؟ پھر وسیلہ کوئی ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے دور تک دیکھنے والے کو کہہ رہا ہو مجھے پتا ہے تیری زبان پہ کچھ ہے، تیرے دل میں کچھ ہے. وسیلہ ماننے والا اگر مر جائے تو زمین کی تنا میں کھینچتا ہوا وہاں پہ پہنچ اسے بتائے کہ تو نے مجھے وسیلہ مانا ہے. اب دیکھ، سرکش گھوڑا تیار کیا گیا، پورا مکہ تیار ہو گیا، مجمع تیار ہو گیا. بچے ڈرنے لگے، سہم گئے، لوگ گھبرا گئے. کیا ہوا؟ یہ بڑا سرکش گھوڑا ہے، یہ ابھی پتہ نہیں کیا کرے گا، ابھی پتہ نہیں کیا کرے گا. وسیلہ مصطفیٰ کیسے ہے؟ عالمین کے لیے کیسے وسیلہ ہے؟ مخلوقات آدم و عالم کے لیے کیسے وسیلہ ہے؟ توجہات کا طالب و زداران مظلوم میں کربلا، مولا آپ کو ہمیشہ شاد و فرحان رکھے. سرکش گھوڑا تیار کیا، جوانی ہے، شباب ہے، لفظ نہیں میرے پاس. کتنا خوبصورت ہوگا اس جمیل کا جمیل بندہ مصطفیٰ. عالم شباب میں زلیخا کی جوانیاں نالین مصطفیٰ پہ قربان ہو رہی ہوگی. یوسف اپنی ابا کے دامن سے مصطفیٰ کے رستے کو صاف کر رہا ہوگا. یعقوب مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور کائنات کا تمام حسن لرزہ پر اندام ہو کے دیکھ رہا ہوگا. کیوں؟ چل وہ رہا ہے جو چلے تو زمانے کی نبضیں ساتھ چلتی ہیں. آ رہے تھے حضرت مصطفیٰ. جیسے ہی مصطفیٰ اس میدان میں مرکز میں پہنچتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سرکش گھوڑا ہے، ہم تمہیں وسیلہ توجہ جاتا ہوں تب مانیں گے اگر یہ گھوڑا واپس آ جائے. انہوں نے تنابیں لگامیں گھوڑے کی چھوڑی، گھوڑا دوڑ کے چلا. مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے آواز دی، سرکشی چھوڑی، سر کو جھکایا، واپس لوٹا اور آتے ہوئے کہہ رہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں جانور ہو کے لبیک کر رہا ہوں، تم انسان ہو کے نہیں سمجھتے. تسلیم کر لیجئے اس وسیلے کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا. یقین جان لیجئے اس وسیلے کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. یہاں ہے آپ کاتب ہیں تو آپ کے لیے آپ کی قلم کتاب وسیلہ ہے، ہر چیز وسیلہ ہے. اپنے آپ پہ دیکھی تو صحیح، آپ دیکھ نہیں سکتے، جن چیزوں سے دیکھ رہے ہیں وہ وسیلہ ہے. کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ بارہا ایک وسیلے کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے لوگوں کو. میں نے تمہیں بت کشی، بت پرستی سے روکتے ہوئے، جوئے سے باز، شراب سے باز کرتے ہوئے تمہیں حرمت دین سکھائی ہے. خدا کی بارگاہ تک لے جانے کا راستہ میں بتا رہا ہوں. خدا کی بارگاہ کو بقا دینے والا یہ پہچان لو میرا حسین ہے. دو ہستیوں کا تعارف نبی نے بہت زیادہ کروایا، بہت زیادہ. جملہ کہہ دوں آپ کی اذان کے لیے، آپ کے آنسوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. دو ہستیوں کا تعارف بہت زیادہ کرایا. غدیر میں جناب علی کا تعارف بڑا کرایا نبی نے، لیکن دو ہستیوں کا بڑا عجیب تعارف کروایا. لیکن کیا کہوں، فطرت زمانہ جتنا تعارف مصطفیٰ نے کروایا امت نے ان دونوں ہستیوں کو اتنا ہی رلایا. ایک ہستی ہے نبی کی بیٹی، وہ بچپن میں ہی آئی، مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ لڑکپن میں آئی، مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بار بار بتایا میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں، اس کے دروازے پہ رکتا ہوں کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے.
لیکن کہتے ہیں کہ اسے ایک دربار میں کھڑا ہونا پڑ گیا. دوسری ہستی اسی بیٹی کا بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے. نبی اسے شان کو اٹھا کے قسم خدا کی پچھتائے گا وہ ظلم جو آل محمد پہ نہیں ہوا. ابھی میں پیچھے ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں, مومنین کی حالت غیر ہو گئی. میرا جی چاہ رہا ہے آپ کی حضور میں نظرانہ پیش کر اس جملے کا. ایک شخص نے مولا سے سوال کیا چوتھے امام سے, مولا فرمائیں شام کے مظالم سکائیں, فرمایا کیا تو سوچ سکتا ہے کیا یہ کم ظلم ہے کہ میری ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہاں تک میں اپنے آپ کو روکوں, کہاں اختصار کروں. ایک شخص آیا روتا ہوا سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ اور آ کے کہنے لگا میرا فیصلہ کیجیے. کیا ہوا؟ کہا میرے پاس ایک ہی اونٹ ہے اور وہ ایک امیر شخص نے ہتھیار لی ہے. میرے پاس میری معاش کا ذریعہ ایک ہی تھا. میرا دعویٰ ہے وہ میرا ہے, وہ کہتا ہے میرا ہے. سرکار نے کہا بلاؤ اسے بلایا گیا. بس چند دقیقوں کی ضرورت ہے, توجہ کر رکھیں گے. اسے بلایا گیا, ڈاکٹر صاحب آ گئے, میں تمام کرنے کے قریب آ گیا. مولا سب احباب کو سلامت رکھے, آپ کے گھر آباد میں میری طرف سے توجہ رکھیں گے تاکہ میں مسائل کے جملے کر سکوں. مالک سلامت رکھے آپ کو. سرکار نے فرمایا لاؤ اس کو, لاؤ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اونٹ میرا ہے. دونوں پارٹیاں سامنے آ گئی. صاحب کا مجمع ویسے رسول کے پاس ہوتا تھا. کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اونٹ میرا ہے. وہ غریب آدمی رونے لگا. اس نے کہا اے اللہ